نائٹ ایڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, صرف ایک دو دہائیاں پہلے دنیا میں سیاست دو طرز کی ہوتی تھی, ایک دائیں بازو کی سیاست اور دوسری بائیں بازو کی سیاست. مذہب اور روایات کو لے کر چلنے والوں کو کنزرویٹو یعنی دائیں بازو کے حامی کہا جاتا, جبکہ جو نئے خیالات, جدت کو جو قبول کرنے والے تھے ان کو بائیں بازو کی سیاست پروگریسو کہا جاتا. لیکن نئی جو دنیا ہے اس نے نئی سیاست اور اس کے نئے نئے انداز متعارف کروا دیے ہیں. اب ہر سیاست میں ایک ولن ضرور ہوتا ہے, بنانا بھی پڑتا ہے, اور اس کی زیادتیوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف اپنی بہادری ثابت کر کے عوام کے دل جیتے جاتے ہیں. جد و جہد دکھائی جاتی ہے, سختیاں سہنی پڑتی ہیں, جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں, عوامی ہمدردی جیتنا پڑتی ہے, پھر بنتا ہے ایک مقبول بیانیہ. ناظرین, سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کسی نے بھی کیا ہو, لیکن ان کی سیاست میں بھی ایک ولن سامنے آیا ہے. ان کے کان سے بہنے والے خون نے زیادتی اور عوامی ہمدردی بھی پیدا کر دی ہے, اور مکہ لہراتی ان کی تصویر اور فائٹ کے نعرے, اس نے ان کی بہادری بھی ثابت کی ہے. تو کیا امریکی صدارتی الیکشن کے اس نازک وقت پر ٹرمپ پر جو حملہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا جو سارے کے سارے الیکشن کو لپیٹ لے گا, کیونکہ اب اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے, یہ از خود ایک بیانیہ بن گیا ہے اور عوام اس کے خلاف ہو گئی ہے. کچھ ایسا ہی منظرنامہ پاکستانی سیاست میں 3 نومبر 2022 کو ہم لوگ بھی دیکھ چکے ہیں, جب آزادی مارچ کے دوران وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوتا ہے, گولی ان کی ٹانگ پر لگتی ہے, لیکن جب وہ کنٹینر سے نکل کر ایمبولینس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہاتھ لہراتے ہوئے کارکنوں کو اشارہ دیا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر وہ دن اور آج کا دن, لاکھ مشکلات آئیں مگر خان صاحب اور کارکنوں کا ایک مضبوط جو رابطہ تھا وہ نہیں ٹوٹ سکا. اسی بہادری نے خان صاحب کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا, اور 8 فروری 2024 کا الیکشن کا دن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والا اگرچہ وہیں مارا گیا, لیکن وہ حملہ کرنے سے پہلے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا کر گیا. جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے, جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اسے ریپبلکنز یعنی ٹرمپ کی پارٹی سے نفرت ہے. وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے وہیں پر بیان دیا کہ میرے والد امریکہ کو بچانے کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ حملہ کیوں ہوا, کس نے کروایا, اس پر تحقیقات جاری ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ پر حملے کے امریکی صدارتی انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے. ٹرمپ کی چہرے سے بہتا جو خون کے ساتھ مکہ لہرانے والی تصویر ہے, یہ بائیڈن کی انتخابی مہم کے خلاف کیا از خود ایک بیانیہ بن گئی ہے. سوال یہ بھی ہے, امریکہ کی سیاست کا بدلتا منظرنامہ پاکستانی سیاست کو کیسے اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے. ایون کہ پوری دنیا میں سیاست کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو سال ہے 2024 کا, انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں, برطانیہ میں الیکشنز ہوتے ہیں, پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں, امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو ایک نئے ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کے کیا اثرات پڑیں گے پوری دنیا پر, کیونکہ امریکی کانگریس ہو یا اقوام متحدہ, پہلے ہی الیکشن میں دھاندلی اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر سوال وہاں اٹھ چکے ہیں. دور نہ جائیں, کل کیا ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس میں بریت ملتی ہے, عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے, مگر انہیں رہا نہیں کیا جاتا. نیب کی ٹیم ان کی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈالتی ہے. پھر ہمیں رانا ثناء اللہ کی بات جو وہ سچ ہوتی نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت خان کو اندر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے جیسے عمران خان اور ان کی پارٹی کو ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے, کیا حکومت اب زیادہ عرصے خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر پائے گی؟ نئے گرفتاریاں, نئے مقدمے ایسے ہی رہے تو حکومت کیا عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے, جو بات ہمیشہ مشاہد حسین سید صاحب کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمیں امریکہ سے کال آ جائے خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے, ہیلنگ ٹچ ہونا چاہیے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب آپ کا. سر, آج کا حملہ, جب آپ کو یہ خبر ملی کہ جب آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہو گیا ہے, تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آیا, کیا انالیسس تھا آپ کا؟ السلام علیکم شازیہ صاحبہ اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 14 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 نومبر کا الیکشن جیت لیا ہے. یہ تو آج واضح ہو گیا, اور جیسے آپ نے بھی فرمایا اپنے ریمارکس میں کہ وہ جو فوٹو ہے مکے والی, خون بھی بہہ رہا ہے چہرے سے, وہ ایک دلیر آدمی کی نشاندہی کرتا ہے. پھر جو لوگ اس کے بیس ہے, جو لوگ انڈیسائیڈڈ یا انڈیپینڈنٹس ہیں,
وہ بھی اس سے بڑے متاثر ہوں گے, ہمدردی کا ووٹ ہوگا. اور پھر کچھ لوگ جو سازشی سوچ رکھنے والے ہیں, کنسپریسی تھیوریز, وہ بلیم کریں گے ان کے اپنے ڈیپ سٹیٹ کو, ان کے جو لوئلسٹ ہیں ٹرمپ والوں کے, حالانکہ اس میں شاید حقیقت تو نہیں ہے, لیکن وہ بلیم کریں گے کیونکہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی فیلئر تو ہوا ہے امریکن سیکیورٹی نظام میں, کہ ایک بندہ جو بڑے آرام سے چھت پہ چڑھ رہا, جس کو لوگوں نے دیکھا بھی, اس کو ٹائم بھی ملا, اور وہ چھت کلیئر نہیں ہوئی تھی اور بڑے سکون سے اس نے گولی چلائی, تو اس کا مطلب ہے ان کا سیکیورٹی سسٹم اور جو انتظامات ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت تاریخی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے آج امریکن سیاست کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے, اور ہم اگر صدر ٹرمپ کی تیاری کریں تو اس کے کافی بین الاقوامی مضمرات ہوں گے. جس طریقے سے عمران خان کو پکڑ کر, بالوں سے پکڑ کر اور ایک طرح سے گھسیٹ کر ڈالا گیا, وہ تصویر آج تک لوگوں کو یاد ہے, اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا اسی دن لوگوں کے جو جذبات تھے ابھرنا شروع ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے اب یہ سمپتھی ووٹ ہوگا جو 8 فروری کو یہاں پہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا, جو ایک پارٹی کے ساتھ ہوا, اور اب جو امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے, مماثلت دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ جی, میں نے تو آج ٹویٹ بھی یہ کیا ہے کہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان میں کافی چیزیں کامن ہیں. جب سے ان کو نکالا گیا ان کے خلاف کیسز بنے دونوں جگہ, امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی, ان کے خلاف میڈیا ٹرائل بھی ہوا, الزامات بھی لگے, دونوں کو ریلیف بھی ملا. امریکن سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ٹرمپ کو, ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیف دیا پی ٹی آئی کو, اور کورٹس نے بھی ریلیف دیا, اور دونوں نے فیس کیا یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ اور بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں, اور دونوں کی مقبولیت بڑھ گئی ہے آگے سے. تو یہ میں نے بڑا واضح ہے کہ کمپیریزن, تو یہ میں نے لکھا تھا کہ ٹرانس اٹلانٹک کمراڈری, کہ وہ اٹلانٹک کے بیونڈ ہیں, شمالی امریکہ میں اور ادھر پاکستان میں ہیں. تو یہ چیز کافی کامن ہے, اور پولیٹکس میں آپٹکس اور ایشوز کے اوپر خاص موقع پر کیا رویہ ہوتا ہے آپ کا, اور آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ پھر تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتی ہے. اور آج امریکہ پولیٹکس میں یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے جس نے ٹرمپ کا جو ہے سکہ جما دیا ہے آج. صحیح. مشاہد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے, اب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 2024 جو ہے وہ دنیا میں الیکشنز کا سال ہے. انڈیا میں الیکشنز ہوئے, پاکستان میں ہوئے, برطانیہ میں ہوئے, امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں. تو ایک جو ہمیں ایک ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے, اور جس طریقے سے ریزلٹس آ رہے ہیں بیونڈ ایکسپیکٹیشنز, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آپ یو کے دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں, آج جو امریکہ میں واقعہ ہوا, آپ ایران دیکھ لیں, آپ ٹرکی دیکھ لیں, جو لوکل کاؤنسل کا الیکشن ہوا اردوان وہاں وہ ہار گئے. تو ایک جو ٹرینڈ آ رہا ہے, یہ کیا اثرات ڈالے گا؟ کوئی نئی سیاست سامنے آ رہی ہے, کوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا چینجنگز آ رہی ہیں دنیا میں؟ یہ بالکل جی, میں نے بھی اس کا تجزیہ یہی کیا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک گلوبل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرینڈ ہے. لوگ سسٹم سے, لوگ سٹیٹس کو سے, لوگ جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی سے جس سے ان کے اپنی زندگی میں کوئی فائدہ بھی ہو, فرق بھی پہنچے, اور وہ بزنس ایز یوزول نہیں چاہتے. آپ یہ دیکھ لینا کہ انڈیا میں بھی مودی جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کا چیف تھا, وہ الیکشن ہار گیا, 303 سیٹوں سے 240 رہ گئے. اب تو اس کو کولیشن پارٹنرز پر گزارا کرنا پڑا ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں بڑی جان ہے, لوگ ووٹ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنی تبدیلی لانے میں. تو اچھی بات ہے کہ جمہوریت کے ذریعے جو ہو رہا ہے, جمہوری عمل میں یہی ہے نا کہ ووٹ ایک آپ کا ایک حق ہوتا ہے جس سے آپ اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ, اپنے مرضی کی پارٹی کو چن سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے, اور تبدیلی آ رہی ہے. صحیح. برطانیہ میں دیکھیں, حیران کن طور پر ان کے میرا خیال 3 کینڈیڈیٹس ایسے تھے جنہوں نے پیلسٹائن کے ایشو پر ساری اپنی الیکشن کی کیمپین کی, اور آپ دیکھیں جس طریقے سے 5 کینڈیڈیٹ جنہوں نے 5 کینڈیڈیٹ جو پیلسٹائن, اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں کس کے, دا مسلم ووٹ, ایک نیا ادارہ بنا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ اس ایشوز پر استعمال ہو, اور 50% جو مسلمانوں نے پبلک اوپینین سروے میں کہا کہ
44% نے کہا, 44% نے مسلمانوں نے جو ووٹر ہیں برطانیہ کے, کہ ہمارے لیے نمبر 1 ایشو فلسطین ہے. اور باقی جو ہیں لوگوں نے کہا کہ 12% نے کہا ہمارے لیے نمبر 1 ایشو فلسطین ہے. یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ فلسطین ایشو کل کو کشمیر بھی ہو سکتا ہے, کہ یہ ان کے مغربی پبلک اوپینین میں اٹ میکس اے ڈفرنس. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے لندن کا میئر کون ہے؟ صادق خان, وہ پاکستانی نژاد ہے. تو پاکستان کے لیے تو بڑا فائدہ ہوا, 15 لوگ ہمارے الیکشن جیت گئے ہیں ادھر. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر عوامی رائے کا, عوامی جذبات کا احترام نہیں ہوتا. پاکستان کی بات کر رہی ہوں. مغرب میں آپ دیکھیں, اگر وہاں پر ایک ٹرینڈ چلا کہ آپ نے پیلسٹائن کے حق میں آپ نے ساری کیمپین کی ہے, تو آپ دیکھیں وہاں پر کتنا ٹرینڈ بدلا اور لوگ جو ہے نا وہاں پہ جیتے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں عوامی رائے کا احترام ہو رہا ہے. پاکستان میں میرے خیال میں عوامی رائے کا احترام سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. انہوں نے ایک پارٹی جس کا زیادتی ہوئی تھی, جس کا مینڈیٹ ختم کیا گیا تھا, جس کو بین کیا گیا تھا, جس کا نام و نشان نہیں تھا بیلٹ پر, جس کا اپنا سمبل بھی غیر قانونی طریقے سے لے لیا گیا تھا, اس کو بحال کر دیا اس کے مینڈیٹ کو. اور لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کل سے ہو کیا رہا ہے؟ نہیں حق کہاں مل گیا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 15 دن ہے, آپ اگر ایفیلیشن شو کرنی ہے تو آپ دیکھیں کل رات سے لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں. بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف اور کیسز ڈال دیے ہیں, 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دے رہی ہے. تو یہ آئین اور قانون کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ احترام نہیں ہے. دیکھیں جی, بات یہ کہ ہمارا یہ روایت بن گئی ہے سرکاری سسٹم کی کہ ہم اچھا کام بھی گندے طریقے سے کرتے ہیں. ہمیں وہ دودھ ڈالتے وہ دے دینا, اور کوئی نہ کوئی گند ضرور کریں گے, اور دودھ بھی دینا مینگنے ڈال کے. ہاں, جب جوتے پڑیں گے, ہاں بالکل مینگنے ڈال کے, آپ نے صحیح, یہ صحیح فرمایا, دیٹس رائٹ ون. اور پھر جب جوتے پڑتے ہیں یا دباؤ آتا ہے اندرونی یا بیرونی, پھر ہم لیٹ جاتے ہیں, پھر بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ہم نے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نالائق تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہم سبق بھی نہیں سیکھتے. اور اسی لیے آپ کو پھر آپ کے دوست مشورہ دیتے ہیں چین سے آ کے یا عرب دنیا سے آ کے یا مغربی دنیا سے کہ خدا کے لیے سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, معاملات ٹھیک کرو, آپ مل جل کے کام کرو. تو اسی لیے ہم بیکورڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس قسم کے حربوں سے, اس قسم کے ہٹ کنڈوں سے, اس قسم کی نالائکیوں سے, جہاں میرٹ نہ ہو, صرف ہو کہ خاندانوں کی اجارہ داری ہو اور ان کو پالا جائے, ان کو آگے لے کے دیا جائے. اور جو ملک میں اگر کوئی قابل لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, جو ملک کے خیر خواہ ہیں لیکن اپنی سوچ رکھتے ہیں, ان کو سپریس کیا جائے. تو یہ پھر یہ پاکستان لیکن جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں دباؤ قبول نہیں کروں گا, 20th سینچری میں کہیں سے دباؤ قبول نہیں کروں گا, وہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو دباؤ؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ دباؤ ان کے سامنے. ایک دن پہلے کیا ہوا تھا, وہ جو غصہ نکالنے کی کوشش بیچارے سرکاری افسر پر کر رہے ہیں, وہ دباؤ تو سیدھا آ گیا کہ وہ پورا جو سٹرکچر تھا, جال سازی سی, وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ ایکسپوز ہو گئی ہے پوری طرح. سپریم کورٹ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک کر دیا ہے. تو وہاں سے دباؤ ہے, اور کسی دباؤ ہے. اور دباؤ اب ان کو بھی پتہ ہے حقیقت کو کہ اصلی رزلٹ کیا تھے الیکشن کے, سب کو پتہ ہے. تو وہ اس کا آپ جواب تو نہیں دے سکتے آپ تو, لیکن غصہ وہ وجہ اور ہے لیکن ٹارگٹ اور ہے انفارچونیٹلی. لیکن ہمارے ہاں ہم سیدھی بات تو نہیں کرتے نا, اتنی جرت نہیں ہے کہ سچ بولیں. بالکل, لیکن انفارچونیٹلی نقصان یہ ہے کہ اداروں کے اتنی جرت نہیں ہے کہ نہ سچ بولنے کی جرت ہے سرکاری نظام میں, نہ سچ سننے کی ہمت ہے انفارچونیٹلی. لیکن انفارچونیٹلی نقصان ایک اور ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں ادارے آمنے سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں حکومت پچھلے 2 دن سے جس طریقے سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے کہ جو مانگا نہیں گیا وہ بھی دے دیا, کہیں سے کہا جا رہا ہے فری ہوم ڈیلیوری کر دی گئی ہے, مطلب کہ ایسی تنقید ہو رہی ہے عدلیہ پہ. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت طاقت کے زور پہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے, طاقت کے بلبوتے پہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو سپریس کرنا چاہتی ہے. آپ صنم جاوید کا دیکھیں, 2 دن سے عدالتیں حکم دے رہی ہیں کہ صنم جاوید کو رہا کر دیا جائے. آج رہا کر کے لے کے جا رہے تھے, پھر پکڑ لیا. یہ لگتا ہے کہ جنگل کا قانون بنا کے رکھ دیا اس ملک کو. دیکھیں جی, جب 2018 میں اس وقت کے سپریم کورٹ نے ہم جو مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑ رہے تھے سینٹ کا, ہمیں فارغ کر دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, آپ
مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آپ کا فارغ ہے، اس وقت اتنا ہم نے احتجاج کیا، ہم نے اتنا مذمت کیا کہ یہ غلط بات ہے، ہاں اور یہ اصولی طور پہ غلط بات ہے، اور یہ ایک فیصلہ جو تھا ٹوٹلی بے بنیاد اور غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی تھا. تو اگر اس وقت غلط تھا تو اس دفعہ جب پی ٹی آئی سے ایک وہی بات ہوئی وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب اس وقت بھی غلط تھا وہ بھی ہم نے کنڈیم کیا، اس وقت بھی غلط ہے اس کو بھی کنڈیم کریں. اور جہاں تک طاقت کا تعلق ہے تو وہ تو طاقت آپ نے کتنی استعمال کی، 8 فروری کو وہ طاقت کہاں گئی؟ وہ ہوا میں اڑ گئی، وہ فارغ ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی. اور اگر طاقت سے فیصلے ہونے ہوں تو امریکہ ویتنام کی جنگ جیتتا، افغانستان کی جنگ جیتا، عراق کی جنگ جیتا. طاقت کا تو یہ بڑا ٹیمپرری چیز ہوتا ہے، یہ تو بڑی ٹیمپرری چیز ہے. طاقت ایک آج ہے کل نہیں ہے. طاقت آپ سمجھتے ہیں آپ ایک عہدے میں بیٹھے ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں، وہ جلدی اٹس جسٹ لائک دیٹ، ودن نو ٹائم اٹ گوز، اٹ سلپس اوے، پتہ ہی نہیں چلتا. 9 مارچ 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب 70% پاپولیرٹی تھی. دنیا کے مقبول ترین لیڈر 2 تھے اس وقت 70% میں، ایک پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کے، ایک جنرل مشرف. انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو نکالا، دوسرے دن چیف جسٹس افتخار چودھری کو دھکے دیے گئے، بال نوچے گئے. اٹ واز اوور، ہی واز ڈیڈ، ہی واز گون. دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ. بالکل اتنی پاورفل رجیم کا وہ کیا ہوا؟ وہ سارا طاقت ختم ہوگی. تو یہ طاقت جو ہے نا، یہ وہ تکبر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میں بڑا طاقتور ہوں، طاقتور ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ اور وہ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. دا آلمائٹی پلانڈ، دے پلانڈ، اینڈ دا آلمائٹی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہوتا ہے کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. بندے یہ بات ویسے ہم پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھاتے تھے جب وہ اقتدار میں تھے. یقین کریں یہ ہم ان کے وفاقی وزراء کو بھی یہ بات سمجھاتے تھے. ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا بہت زیادہ، بہت زیادہ. مجھے یاد ہے جس دن عمران خان نے کہا نا کہ آئی ایم انڈسپینسیبل، there is no alternative to me، میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ بھی فارغ ہے. کوئی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، ہر ایک کا آلٹرنیٹو ہوتا ہے. انہوں نے کہا نا کہ میں جس دن میں آ جائے کہ میں بس عقل کل ہوں اور میں سب سے طاقتور ہوں، یو آر گون، یو آر ڈیڈ. تو یہ ہمارا جو ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے ہر حکمران کا، ہر سسٹم کا، اس کی بنیاد جو قرآن شریف میں ہے تکبر. بالکل صحیح. وہ شیطانی ایک خصوصیت ہے تکبر، ایروگنس، ہیوبرس. صحیح. امریکہ کا زوال کیوں ہوا ہے؟ امریکہ کا زوال اس لیے ہوا ہے کہ وہ تکبر تھا کہ ہاں ہم بڑی سول سپر پاور ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، there is a power bigger than you. اور چھوٹا سا ایک ملک ہے افغانستان، انہوں نے تیا پانچا کر دیا. روس کا تیا پانچا کیا، پھر امریکہ کا کیا. تو یہ ہم سبق سیکھیں جی، ہسٹری جی، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑی کوئی خاص بات نہیں. آپ نواز شریف صاحب کی سیاست کو بخوبی سمجھتے ہیں. اب تک جو ان کی خاموشی ہے، وہ پارٹی صدر بھی بن گئے، اس کے باوجود بھی ان کی جو خاموشی ہے وہ دبے دبے الفاظوں میں کہتے بھی ہیں. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ بڑا کچھ جانتے ہیں اس خاموشی کے پیچھے. اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایز اے خیر خواہ آف میاں صاحب، میں جب میاں صاحب 21 اکتوبر کو آئے ان سے 3 مہینے پہلے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بننے کی خواہش ترک کر دیں، چوتھی بار وہ صدر بن جائے. صدر وہ بن سکتے ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہوں گے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے بڑے آرام سے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں سسٹم ہے خوش آمدیوں کا، چاپلوسوں کا، کہ نہیں جی تا حیات ہم نے رہنا ہے، قائد محترم کا یہ کرنا ہے. تو انہوں نے سارا الیکشن کیمپین اس بیسس پر چلایا. کوئی الیکشن، کوئی مینیفیسٹو، کچھ نہیں تھا. الیکشن کیمپین کیا تھا؟ چوتھی بار پرائم منسٹر، پاکستان کو نواز دو. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیمپین چلا رہے ہیں 2024 میں، پاکستان کو نواز دو. نہ آپ نے ویژن دیا، نہ آپ نے بتایا. آپ کا بیانیہ عمران خان پہلے ہی چوری کر چکا تھا. آپ ایک عوامی جماعت سے سرکاری جماعت بن چکے تھے PDM-1 کے دور میں، اور ایک وفاقی جماعت سے آپ پنجابی جماعت بن چکے تھے. آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ باتیں سب سے پہلے کہہ چکا تھا، میں 2 سال پہلے، اور میں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. مجھے کوئی الہام تو نہیں آیا تھا، میں نے اپنا مشاہدہ دیا تھا بیسڈ آن دا فیکٹس، اور وہی ہوا. آخر میں کیا ہوا؟ تو وہ فارغ ہو گئے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا اور عدت نکاح کیس کا فیصلہ آیا ہے, تب سے حکمران اتحاد نے عدلیہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھول رکھا ہے. مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پھر ایم کے رہنما, مسلسل عدالتی فیصلے پر نہ صرف کرٹیسزم کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, بلکہ ججز کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کوئی اسے لاڈلائزم تو کوئی اسے گڈ ٹو سی یو کی جھلک قرار دے رہا ہے. حکمران اتحاد کا ایک اعتراض یہ ہے کہ مخصوص سیٹوں کا کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا, مگر ریلیف بن مانگے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عدالتی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا, جبکہ پی ٹی آئی کی دلیل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے مکمل انصاف کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جو زیادتیاں ہیں ان کا ازالہ کیا ہے. حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ لے جانے کی تیاری کر رہی ہے, جس کے بعد فل کورٹ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف حکومتی محاذرائی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. جیسے پی ڈی ایم حکومت نے پچھلے سال سپریم کورٹ کے 14 مئی 2023 کو الیکشن کروانے کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی تھی, کہ آپ دوبارہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایسا اقدام کر سکتی ہے. حکمران جماعتوں کے لوگ جس طرح بڑھ چڑھ کر عدالتی فیصلوں پر ججز کے حوالے سے بول رہے ہیں, کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف عمران خان ایک ایک کر کے توشہ خانہ کیس, سائفر کیس اور اب عدت نکاح کیس میں باعزت بری ہو چکے ہیں, رہا نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ نیب نے ان کے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے اور آج 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا. اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کسی شخص کو ایک ہی نوعیت کے کیس میں بار بار گرفتاری اور بار بار سزا ہو سکتی ہے؟ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو جنوری میں سزا ہوئی, جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپریل میں معطل کیا. کیا نیب اسی کیس میں کسی دوسرے سرے سے ایک ہی شخص کو دوبارہ سے پکڑ سکتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کا جیل میں رہنا حکومتی بقا کا ضامن ہے؟ کیا نئے کیسز اعلیٰ عدلیہ کے سامنے زیادہ دیر ٹک پائیں گے؟ میں بات کروں گی, اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ چوہر صاحب آپ کا. چوہر صاحب, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کو میں ایک ٹیلی ویژن پر سن رہی تھی, وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے, ان کی پارٹی جو ہے وہ افراتفری پھیلاتی ہے, یہ فتنہ پھیلاتے ہیں, انہوں نے پھیلانا ہے تو عمران خان یہ جیل میں ہی رہیں گے. چند روز پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ حکومت جس حد تک ممکن کوشش ہوئی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے ساتھ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں, آج جس بات پہ بڑا ابھی خبر میں دیکھی ہے اور بڑا دکھ ہوا ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اس خاص معاملے پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے نون کے اور حکومت کے سامنے بڑے واضح طور پہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت یہ رہی ہے کہ 2 مرتبہ بی بی شہید وزیر اعظم ہوئی, اب دوسری مرتبہ آصف زرداری صاحب صدر مملکت ہو رہے ہیں, جو ایک نیا ریکارڈ ہے, اور بڑے واضح انداز میں وہ صدر ہوئے ہیں منتخب. اور ان چاروں عہدوں میں چوتھا عہد تو شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک پیپلز پارٹی کا عہد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سربراہی میں بھی رہا ہے. اب بی بی شہید کی دونوں حکومتیں اور آصف زرداری صاحب کے پورے 5 سال پہلی حکومت کے, پہلی صدارت کے, پیپلز پارٹی کا یہ فخر ہے کہ ہم نے کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا, کوئی سے. آصف صاحب 5 سال صدر رہے ہیں, وہ آؤٹ آف دی وے جا کے اپوزیشن کو سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے یہ کہہ دیا شروع میں ہی کہ ہم 4 سال سیاست نہیں کریں گے, آپ کو حکومت کو بالکل کرنے دیں گے, آپ آرام سے حکومت کریں, ہم سیاست 5ویں سال میں کریں گے جب الیکشنز کا دورہ ہونا شروع ہوگا. تو ایسی ہمیں تو اب ہماری حکومت بھی میں شرکت بھی ہو, اور صنم جاوید کے ساتھ جو آج ہوا ہے, ایک خاتون ہے, وہ کسی بھی جماعت سے ہو, اس کو جب عدالت رہا کرتی ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں.
اب یہ ایک نئی ریت ڈال دی ہے نون لیگ کی حکومت نے. صحیح. یہ میں پیپلز پارٹی سے تو اس کو جوڑ ہی نہیں سکتا, کیونکہ پیپلز پارٹی میں صنم جاوید مطلب دوسرے دن آزاد ہو گئی ہوتی. ویمن امپاورمنٹ ایکٹ پیپلز پارٹی نے پاس کیا, جس کے تحت سہولت دی خواتین کو ضمانت کی. اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور بی بی مریم کی, یہ ایک خاتون کو مطلب ہے آزاد دیکھ ہی نہیں سکتے. اور آج جس طرح اس کو نوچ کے اور لوگوں سے, ماں باپ سے اور اس میں پولیس کی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا, میں اس پہ آفرین کہتا ہوں اس خاتون پہ, صنم جاوید پہ, کہ وہ مسکراتی گئی. بالکل. اب یہ اس قسم کا یہ تو ساری فیملی جو وہاں اکٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے اٹھا کے لے کے گئے. میاں صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اور مریم بی بی بھی کہ میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا. یہاں تو سارے ماں باپ بہنیں بھائی جو بھی اس کے کزن سب تھے فرینڈ, ان کے سامنے اس کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ پہلے تو میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا, پر میری امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اپنا رول پلے کرے, مطلب ہے رول پلے کرے گی اور اس پہ حتمی پوزیشن لے گی. اس پہ تو بڑی اس قسم کا خواتین کے ساتھ ہماری حکومت میں تو جو بے نظیر شہید کی پارٹی ہے اس کی حکومت میں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور امید ہے کہ آپ یہ مشورہ بھی دیں گے, زیادہ پیپلز پارٹی میں آپ کے دوست بھی ہیں, سب ہیں, آپ مشورہ بھی دیں گے. دوسرا, کیا حکومت آپ کو لگتا ہے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ حکومت جو اس وقت پرائمری اس کا مقصد جو ہے نا کہ سب کی نگاہیں ادھر ادھر لگی رہیں, ان لاشوں میں نہ جائیں جو لاشیں ان کے ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے جو پنجاب سے نون لیگ کی ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے, اس کے حسین میں ایک لاش تازہ دفن زندہ درگور لاش ہے, اور وہ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ فارم 45 کی طرف نظر جائے ان کا, اور وہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اس میں, کیونکہ نہ پی ٹی آئی نہ کوئی دیگر کوئی اس کو سیریسلی نہیں لے رہا, جو کہ سب سے سیریس چیلنج ہے اس وقت نون لیگ کو. سب سے سیریس چیلنج وہ جو فارم 45 جو خود الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی تھی چند ماہ پہلے, اور وہ نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم بی بی کی, خواجہ آصف کی, جن میں اتنے کاٹے اوور رائٹنگ ہوئی بھی تھی. 3 کا 8 بنایا ہوا تھا, وہ ادھر سے ادھر جوڑ کے 14 کا 614 بنایا ہوا تھا. بالکل. یہ اتنی اوور رائٹنگ کی تھی جس وجہ سے یہ میاں صاحب جو کہ خود اپنی الیکشن ہار چکے تھے, وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب, مریم بی بی, شہباز شریف, یہ سب ہارے ہوئے. یہ فارم 45 کو جنازہ نکال کے اس کو دفن کر کے اور پھر فارم 47 پہ یہ آسرا اور سہارا کرتے ہیں, اور صرف فارم 47 پہ. اس پہ میں آپ کو فرق بتا دوں, فارم 45 جو ہے وہ فارم ہوتی ہے جس میں ایک طرف اوپر سارے ان کا نام ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں, اور ورٹیکلی جو ہے وہ سارے پولنگ سٹیشنز کے نمبر وائز ہوتے ہیں. 264 پولنگ سٹیشن ہیں تو 264 سے یہ جو لائنیں ملتی ہیں ہر ایک خانے میں, ہر کینڈیڈیٹ کا کس پولنگ سٹیشن پہ کیا کتنے ووٹ پڑے ہیں وہ آ جاتا ہے. اور ادھر سے ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر کینڈیڈیٹ کو کتنے ملے. اب یہ کل جو اس کا ہر پولنگ سٹیشن پہ جو ہر کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے اس کا حاصل جو کل ہے
وہ فارم 47 میں لکھا جاتا ہے صرف, باقی نہیں, ڈیٹیل نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صادق, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. پچھلے 2 دن میں عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ملنے والے بڑے ریلیف اور پھر عمران خان کی دوبارہ گرفتاری نے جو ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے ایک بار پھر سے اس کو بڑھا دیا. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جتنی بھی قانونی جنگیں جیت لے گی مگر عمران خان کی رہائی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ قبولیت کا سرٹیفکیٹ نہ لے لیں. سیاسی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ قانونی ہے, اس سے تو ہے لیکن اس سے زیادہ سیاسی بھی ہے, جسے سیاسی انداز سے حل کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ آئین اور قانون ادارے سب ایک طرف نظر آتے ہیں. حکام کے جو بیانات ہیں ان سے واضح ہے کہ وہ ہر صورت خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. اس میں توشہ خانہ نہیں تو سائفر صحیح, سائفر نہیں تو عدت صحیح, یعنی اے نہیں تو بی, بی نہیں تو سی. کسی نہ کسی کیس میں ریاست نے اپنی طاقت دکھانی اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے افراتفری پھیلانی ہے, یہ فتنہ پھیلاتے ہیں تو لہٰذا ان کو آئین اور قانون کے مطابق ہم اندر ہی رکھیں گے. تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے باہر نکلنے کے لیے, احتجاج نہیں کرتے. سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے تو انہوں نے بہت سے مواقع گنوائے ہیں. تو اب جب کہ ریلیف ملنے کے بعد بھی ریلیف دیا نہیں جا رہا تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر صاحب, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر مجھے جوائن کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے رہنما. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. خوش تو آپ لوگ یقیناً ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ ریلیف مل رہا ہے, آگے سے دیا نہیں جا رہا آپ لوگوں کو. بڑا فرق ہے اس چیز میں. پھر بات آتی ہے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب سڑکوں پر آنا ہے, قانونی جنگیں تو آپ جیت رہے ہیں, اب صرف ایک سیاسی جنگ رہ گئی ہے, وہ کیسے جیتنی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کی جو یہ بات ہے نا کہ ریلیف مل رہا ہے بٹ دیا نہیں جا رہا, بالکل مجھے اتفاق ہے اس بات سے. کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں نا جی, جب آپ کے بیس لیس کیسز ہوتے ہیں نا جی, کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کیسز ڈسپوز آف ہوتے ہیں. خان صاحب پہ جتنے اجلت میں جلدی میں انہوں نے ان کے گھر میں گھسے, یعنی اتنی یہ کبھی حرکت تھی عدت کیس والی کہ میرے خیال میں جو اس میں ملوث ہیں وہ اللہ کے ایک بہت ہی برے طریقے سے جواب دے ہوں گے. وہ کیس ختم ہوا, توشہ خانہ ختم ہوا, سائفر ختم ہوا. اب کتنا عرصہ رکھ سکیں گے, یعنی یہ کتنا عرصہ یہ ٹکر لے سکیں گے حق اور سچ کے ساتھ, پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ خان صاحب کی رہائی اس وقت نوشتہ دیوار بن چکی ہے میرے خیال کے مطابق, کیونکہ خان صاحب کے اب انہوں نے جو 9 مئی کے کچھ کیسوں میں گرفتاری ڈالی ہے, اب توشہ خانہ کے نئے کیسز میں ڈال دیے, توشہ خانہ کے نئے کیسز میں ڈال دیے. وہ صرف یہی ہے کہ اگر ٹرائل ہمیں ٹائملی صحیح ملتا گیا, یعنی یہ نہ ہوا کہ جس طرح ڈیلنگ جسٹس ڈینائنگ جسٹس ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی 2 ماہ سے زیادہ کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکھ سکیں گے, جو میری اپنی ذاتی نہیں. کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو آج ان کی رہائی بنتی تھی, آج رہائی بنتی تھی, بٹ وہ روکاری آرڈر جاری ہو گئے بھائی. 2-4 جو وہ 9 مئی کے جو سو کالڈ کیسز تھے اس میں انہوں نے گرفتاری ڈالی, ادھر سے وہ بیل بیفور اریسٹ جو تھی ان کی وہ ادھر سے کینسل ہوئی, صرف لاہور سے وہ تو مسترد ہو گئی, وہ مسترد ہوئی, تو اس کی وجہ سے. اب دیکھیں خان صاحب جب ایک پروسیس شروع ہوا, وہ پروسیس شروع ہوا 9 اپریل سے جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد خان صاحب پہ تو اس کے بعد مقدمات شروع ہو چکے تھے. بالکل صحیح. اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ادھر قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور اب ہم باہر بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3را ہمارا پروگرام ہوا ہے اسمبلی کے باہر, اس میں عام لوگوں نے شرکت کی ہے, اور کل کا تو جو ہوا ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں کم از کم لوگ اب آ رہے ہیں. ہم نے لوگوں کا خوف توڑا ہے. ہم مال روڈ پہ دوبارہ جھنڈے لے کے نکلے ہیں, جس دن ہماری اور وکلا کی اکٹھی ایک ریلی نکلی تھی. جھنڈوں کا اور ڈنڈوں کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے جب آپ لوگ نکلتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اب ہم اس کمپٹیشن کے لیے دوبارہ تیار ہیں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو
دیوار سے لگایا گیا اور ہمارے کسی ممبر کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ صرف ملا ہے ایک ہی بات پہ کہ عمران خان کی رہائی. ابھی ترنول کا آپ لوگوں کا جلسہ وہ جو اجازت ملی بعد میں کینسل ہوئی, اب دوبارہ سے یہ عاشورہ کا ہی کہا نا کہ عاشورہ کے بعد ہم دوبارہ عاشورہ کے بعد آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ لاہور میں بھی ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے. لاہور میں کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ جگہ ملنی چاہیے. اچھا, کیونکہ مینار پاکستان پہ خان کی آواز پہ ہی جلسہ نکل آئے گا, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ آپ کو لگتا ہے پنجاب حکومت دے گی آپ لوگوں کو اجازت؟ دیکھیں جی, جو پنجاب حکومت دیکھیں, یہ جو چیف منسٹر ہے نا, اس کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے. 100 بندے کے احتجاج تو یہ برداشت نہیں کر سکی, ان کو اسمبلی سے نکال دیا ہے. اسمبلی کی تاریخ میں کبھی چیمبر بند نہیں ہو. لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور ہمارے ایم این اے گرفتار ہو گئے ہیں. صاحبزادہ امیر سلطان ہیں, وہ لاہور سے گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے, لیکن ان کا ایفیڈیوٹ آئی تھنک پہلے آ چکا ہے, چونکہ میرے خیال میں ایم این ایس کے ایفیڈیوٹ پہلے جمع ہو چکے ہیں پارٹی کے پاس. وہ جو انہوں نے ایسوسییشن اپنی ایفیلیشن شو کرنی تھی, جو کل سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے, جو کل سپریم کورٹ نے کہی ہے, وہ کل آپ کے پاس 15 دن کا وقت ہے. 15 دن کا وقت ہے, وہ ان کا ایفیڈیوٹ میرے خیال میں آ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ کیا کر لے گی یہ محترمہ جو ہے نا سی ایم, یہ کس طرح عوام کا سنم جاوید کا حال نہیں دیکھ رہے؟ سنم جاوید ہر دوسرے دن دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. اس کو ادھر سے انہوں نے رہا کیا, آگے جا کے 2 گھنٹے میں پھر پکڑ لیا. لیکن یہ کب تک رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں انسان کے دنوں کو اس کے گرد پھیرتا ہوں, دن تبدیل ہو رہے ہیں. یہ کب تک فیصلوں پہ اپنی غیر قانونی اقدامات کو, غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو کب تک یہ امپلیمنٹ کرتے رہیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے, کچھ عرصے بعد جو ان کی امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ خود بخود ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو خان صاحب کو یہ رکھ سکیں گے. اور تو آپ لوگوں کی مکمل اسٹریٹجی تیار ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو ہم عاشورے کے بعد جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو 8 فروری کے بعد فوراً آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اب جو موقع ہے نا ہمارے پاس, اب ہمیں عاشورہ کے بعد, محرم کے بعد ہمیں باہر نکلنا چاہیے, اور ہم نکل رہے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ ہم دیوار کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے 25 مئی کا دن نہیں بھولنا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمارے ساتھ بڑے بڑے دن ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ گنے نا جی 9 اپریل سے لے کے, تو اگر ہم دنوں کو گنے تو جتنے 25 مئی, پھر 9 مئی اور پتہ نہیں کیا کیا, 31 اگست بھی ہوا تھا 2014 میں, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو پی ٹی آئی کو بڑا انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2002 میں مشرف نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور توڑا تھا, تو ان کے صرف 17 ایم پی اے بنے تھے, اور اتنے مشکل دور میں پاکستان تحریک انصاف کے 108 ایم پی اے آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال, اور 2 کروڑ ابھی جب آپ کو یہ آپ کی جو مخصوص نشستیں ہیں جو آپ کو مل جائے گی, آپ لوگ تو بڑی جماعت بن جائیں گے. ہمارا جی میرا خیال ہے کتنا نمبر ہو جائے؟ 114 ہمارا جو ٹوٹل 15 نمبر نہیں ہمارا جو ہمارا آپ مخصوص نہیں میں فیڈرل کی بات 116 کے قریب 114 116 اتنے کے قریب ہوگا. تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو ظاہر ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں ہوں گے انٹل انلیس پیپلز پارٹی سے کوئی بات بن جائے. آپ لوگ دیکھیں میں آپ کو بات کرتا ہوں, پیپلز پارٹی اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ تھوڑی کامیابی ہے کہ 2 ایسی جماعتوں کو کہ جنہوں نے اتنے ذاتیات ایک دوسرے پہ حملے کیے, جنہوں نے محترمہ بے نظیر کے فوٹوز ہیلی کاپٹر سے گرائے, اور یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. یعنی مشرق اور مغرب کو پاکستان. تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی مشرق اور مغرب والا حساب تھا جو آپ لوگ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیں میں بتاتا ہوں, مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا اور کئی باتوں پہ اختلاف اب بھی ہوگا, بٹ اس لیول پہ ہمارا نہیں تھا. دیکھیں جماعتیں جو ہوتی ہیں نا, جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس موو کوئی لائی جا سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم ان 3 جماعتوں کے ساتھ کوئی بات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر صاحب میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.